میرے پیارے بھائیوں، انگریز نے جہاد کو ٹیررسٹ بنا دیا. ہم ان کو کہتے ہیں جہاد از ناٹ ٹیررسٹ. جہاد حق بات ہے، حق بات تھی اور حق بات رہے گی انشاءاللہ. جہاد کا مطلب تو سمجھو. مطلب کیا ہے جہاد کا؟ مطلب یہ ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں آپ کو کر کے دکھایا، اور وہ یہ کر کے دکھایا کہ دین اسلام کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دی، خود بھی شہید ہو گئے، اور جنہوں نے دین اسلام کے ساتھ غداری کری ان کی گردن کاٹ کے بھی رکھ دی. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے دین اسلام. یہ روئے زمین کس نے دی؟ سب بولو کس نے دی؟ یہ سمندر کس نے بنایا؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ پھل فروٹ کس نے پیدا کیے؟ انسانوں کو کس نے پیدا کر دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس اللہ نے اس روئے زمین پر سارے قوانین مسلمانوں کے لیے بنائے. اس اللہ نے اس ہواؤں کو مسلمانوں کے، انسانوں کے تابعدار کر دیا. سمندر کو انسان کے تابعدار کر دیا. ہم صرف ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ روئے زمین، یہ کائنات اس اللہ کی ہے، تو اس روئے زمین پر صرف کوئی قانون چلے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا، جو میرے نبی نے کہا کوئی قانون ہوگا، اور جو قانون قرآن سے ہٹ کر ہوگا ایسے قانون کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ایسے قانون کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور یہ بات سب کے سامنے واضح ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر دور میں باطل بھی ہوں گے، حق والے بھی ہوں گے. اسی سے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. ایک طرف باطل ہوگا، ایک طرف حق والے ہوں گے. کیوں؟ رب کے قرآن نے پہلے کہہ دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ اکبر. حق آئے گا، باطل بھاگے گا، اور بے شک باطل بھاگنے کے لیے گئے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار. یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے، جہاد کرو گے. یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. قرآن کہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک کشمکش چل رہی ہے. پوری دنیا میں کشمکش کیا ہے؟ یہ یہودی نصارہ، یہ ہندو لوگ، مشرکین لوگ، یہ ایک ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ساری دنیا میں مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. شام میں دیکھیں، مسجد اقصی میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں. آپ یہ چھپا کے رکھتے ہم ساری کنٹری میں دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، یقین کمزور ہو گیا، اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد، اتفاق ختم ہو گیا. جو اللہ کے نبی نے پیغام دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر صحابہ کرام نے عمل کرا. ایک ہی ٹیم میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، وہ حبشہ کے تھے. حضرت سلمان فارسی تھے، وہ فارس سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ مکہ سے تھے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مدینہ کے تھے. سارے تھے لیکن ایک ہی ٹیم میں تھے. اسلام کی سربلندی ہوئی، اسلام سب سے اونچا رہا. سب سے پہلی بات یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہونا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہونا. میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جس دن مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا، سب سے بلند و بالا لا الہ الا اللہ کا پتہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے
ایک ہونا شرط ہے. اس پر محنت کیجئے کہ ہم مسلمان ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، رب دلارا، رب محبوب کی زبان سے جو جملہ نکلا، رب نے ان کی زبان سے جو جملہ کہلوایا، ان ہوا الا وحی یوحا، رب قرآن نے کہہ دیا محبوب آپ پر ہر چیز جو نازل ہوتی ہے وہ وحی ہے. وما ینطق عن الہوا، آپ کبھی فضول بات نہیں کرتے. رب قرآن نے صاف کہہ دیا. میرے پیارے بھائیوں، مایوس مت ہونا، اللہ سے نا امید مت ہونا. رب کا قرآن سچا ہے. دنیا کا